السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ایک کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے جائیں تو اس طرح آپ کے بھی پرزے پرزے کر دیے جائیں گے۔ جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں نماز بھی پڑھتا، تو فرض نماز میں بھی میری ماں اگر مجھے آواز دیتی تو میں ماں کا جواب دیتا اور کہتا جی ماں حاضر، نماز بعد میں پڑھوں گا۔ اللہ پاک نے جن کی قرآن پاک پر قسم اٹھائی، جن کے چہرے کی قسم اٹھائی، ان کی رسالت کی قسم اٹھائی، ستاروں کی قسم اٹھائی، چاند کی قسم اٹھائی، یہ وہ ہستی ہیں جن کے آگے سے اللہ نے اپنے سارے پردے ہٹا دیے، اپنا آپ دکھا دیا۔ حسن یوسف بھی جن کے سامنے غلام بن گئے۔ اللہ کی پسند کا لیول لامحدود ہے۔ جو جمع والدین ایک ایسی نعمت ہیں جو اللہ پاک جنہیں ایک بار عطا کرتے ہیں۔ اگر کسی کا احسان ماننا ہے، احسان کرنا ہے تو ماں باپ کا احسان کرو، ماں باپ کے اوپر اللہ کے بعد احسان کرو، سب سے زیادہ حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ کرو۔ اسی طرح اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، بولا میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، تو نبی پاک نے فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کرو، یہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کا فیصلہ اللہ پاک جنت کا فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ بخت وہ ہے انسان جو اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا۔ جس انسان کی ماں ناراض ہو، مرنے کے وقت اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلے گا۔ ایک صحابہ کا آخری وقت تھا تو کلمہ اب نہیں پڑھا گیا ان سے، تو ان کی ماں کو بلایا نبی پاک نے اور پوچھا کہ ماں تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے؟ تو ان کی ماں نے کہا مجھے اس بیٹے سے کوئی تکلیف نہیں، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، جب مجھ سے بات کرتا ہے تو میرا کلیجہ چیر دیتا ہے، اتنی بدتمیزی سے بات کرتا ہے میرا دل رو دیتا ہے۔ مدینہ منورہ میں نعمان بن حارثہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو جنت میں ان کی تلاوت کی آواز گونج رہی تھی۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ پتہ چلا کہ وہ اپنی ماں کے فرمانبردار بیٹے ہیں۔ اپنی ماں کے بالوں میں خود کنگھی کیا کرتے تھے، اپنی ماں کو خود کھانا کھلایا کرتے تھے، اپنی ماں کے کپڑے بھی خود دھویا کرتے تھے، اپنی بیوی کو نہیں بولتے تھے کہ اپنی ماں کا کوئی کام کرواتے تھے، اپنی ماں کا کام خود کرتے تھے۔ تو بھائیوں اور میری بہنوں، مر تو سب جائیں گے، جنت کے دروازوں کی چابیاں یہی ہیں ہمارے ماں باپ کے پاس۔ ہم اگر چاہیں تو اپنی ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں، اپنے ماں باپ پہ احسان کر سکتے ہیں، ان کی دعائیں لے سکتے ہیں بہت زیادہ۔ وہ ہمیں جب دعائیں دیں گے تو اللہ پاک ہم سے راضی رہیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں، ان سے بدتمیزی سے بات نہ کریں، ان سے چیخ کے بات نہ کریں، کلیجے نہ ان کے پھٹ جائیں۔ ہم لوگ ان سے آج کل کے دور میں اتنی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ سے ہم جواب دیتے ہیں اتنی بدتمیزی سے۔ جب نبی پاک جیسی ہستی، نبی پاک جیسے اللہ پاک کے پسندیدہ، تو وہ اپنی ماں کے اتنے فرما بردار ہیں، تو پھر ہم کیا انسان ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے پسندیدہ بچے بن جاؤ، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں گے اگر ہم اپنی ماں باپ کی خدمت کریں گے، اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں گے۔